السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. ایک ولی پاک کی آج ہم جس صوفی با صفا کی آپ کو درگاہ شریف کی زیارت کرا رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں. آپ کا اسم گرامی حضرت سیدی شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ ہے. آئیے آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کراتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتہ اس چینل پر ایک نئی ولاگ آئی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، جس میں آپ کو اللہ کے محبوبین، دوست، مقرب، برگزیدہ بندوں کی بارگاہوں کی زیارت کرائی جاتی ہے، جن کو ہم اور آپ اولیاء کاملین، ولی کامل کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح آج ہم آپ کو اولڈ سٹی، پرانے شہر کی مشہور و معروف بارگاہ دکن میں، جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بس میں تو یہی کہتا ہوں، واہ کیا دربار ہے، دربار سید شاہ رضا. ہر طرف انوار ہی انوار ہے، جلوہ نما. کیوں نہ ہو نور علی، نور آپ سے ہے ساری فضا. ہے چراغ و نور چشم خاندان مصطفیٰ. ملتی ہے قلب و نظر کو راحت و تسکین یہاں. ہر نظارہ ہے حسین و خوش نظر اور خوش نما. کتنے اب تک ہو گئے اور ہو رہے ہیں فیضیاب. کتنے اب تک ہو گئے اور ہو رہے ہیں فیضیاب. مرکز اہل نظر ہے منزل اہل صفا. جی ناظرین، آج ہم جن ولی پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آپ کا مبارک نام، اسم مبارک حضرت سید شاہ رضا بن سید شاہ میر بندہ علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے والد بزرگوار خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سید شاہ موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کو سادات رضوی کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت بسعادت دہلی میں شاہجہاں آباد میں ہوئی. ابتدائی تعلیم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسب روایت گھر پر ہی ہوئی، چونکہ علمی گھرانہ، تعلیمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. بعد از ریاضت، مجاہدات، سلوک طے کرتے ہوئے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی و محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. وہاں پر آپ معتکف ہوئے 3 دن کے لیے، اور دوران معتکفی خواب میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو آپ کے پیر مرشد حضرت سید شاہ اسرار اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا. بس آپ سلطان المشائخ کا اشارہ جان و سمجھ کر آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ بارگاہ کے ہی صحن میں، بارگاہ میں کے چشمے کے قریب ہی وہ نورانی صورت و سیرت و شکل والی شخصیت موجود ہے جو خواب میں دکھلائی گئی تھی. جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت اسرار اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی. بہرحال آپ کو بارگاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہی بیعت کروائی گئی، اور سلسلے چشت
سلسلہ قادریہ سلسلہ شتاریہ میں خلافت و بیعت سے نوازا گیا۔ بعد از بیعت و خلافت کے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہموار جنگل کی طرف چھلا کشی کے خاطر روانہ ہوئے اور ایک بڑے درخت کے نیچے جو املی کا درخت تھا، دعائے حیدری کے چھلے کے لیے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم فرمایا، اور روز پیر و مرشد شام کے اوقات میں ایک مٹھی بغیر نمک کے بھنے ہوئے چنے عنایت فرماتے۔ بہرحال دعائے حیدری کا ورد و ذکر کرتے ہوئے 40 روز گزر گئے۔ جب 40 روز گزر گئے، ایک دفعہ غالباً 40ویں دن چشمے سے وضو کر کر جب آپ واپس لوٹ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ املی کا وہ بڑا سا درخت جس کی جڑیں کافی مضبوط تھی اور زمین میں کافی اندر تک دھسی ہوئی تھی، یکایک وہ جڑیں سمیت زمین سے ہٹ جاتا ہے اور حضرت کے استقبال کے لیے جگہ عنایت فرماتا ہے۔ تو اتنے میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت اسرار اللہ گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے رضا دیکھو، دعائے حیدری کی یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ بہرحال پیر و مرشد کی صحبت میں اس کے بعد بھی آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ پیر و مرشد کے حکم پر آپ دکن کی جانب تشریف لائے، اورنگ آباد سے ہوتے ہوئے آپ دکن تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شانہ شان یہ بھی ہے کہ مختلف کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ان کتابوں کے نام سماعت کر لیں، جیسے تاریخ گلزار آصفیہ، محبوب ذی المنن، تذکرہ اولیاء دکن حصہ دوم و سوم، مشکات النبوہ، پنج گنج، انوار الاخیار، تاریخ النواعید، حدیقہ رحمانی وغیرہ وغیرہ۔ اس کتابوں کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کسی سے پوشیدہ نہیں تھی، بلکہ سارا دکن جانتا ہے آپ کی ذات مبارک کیسی شان والی، کیسی عظیم مرتبت و مقام والی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوں تو بے شمار کرامتیں ہیں، آپ کی ذات ہی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ایک دو کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ کرامت دعوت اسلام، یہ تمام چیزیں میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی کتاب تذکرہ حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو کرامت دعوت اسلام میں ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہندو کثرت سے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، تو ہندوؤں کا گرو غصے کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، جو کوئی آپ کے دربار میں آتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تو وہ سما میں بیٹھ جاتا ہے اور رات بھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سما کے بڑے شوقین تھے اور سما کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں کو منور مجلہ فرماتے تھے، لوگوں کے قلب پر نظر ڈالتے تھے، اور سما کی اوقات اس طرح ہوتے تھے کہ رات بھر سما چلتا تھا۔ تو گویا کہ وہ ہندوؤں کا گرو رات بھر سما میں بیٹھا رہا، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گرو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر کر توبہ کرتا ہے اور حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کرامت کہ دکن میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا عالم آ گیا، تو نظام علی خان آصف جاہ دوم حاضر ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت قحط سالی ہو گئی، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، لگتا ہے پیاس کی وجہ سے دکن کو کافی نقصان ہونے والا ہے، آپ دعا فرمائیں۔
تو حضرت نے 7 گھڑے منگائے اور 7 ٹھیکریاں منگوائی، ٹھیکریوں پر کچھ تحریر فرمایا اور انہیں پانی سے بھرے ہوئے گھڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ مسلسل 7 دن تک روزانہ ڈیلی بلا ناغہ وہ بارش ہوتے رہی۔ 8ویں دن بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آ کر حضرت کی بارگاہ میں درخواست و التجا کی کہ کثرت سے بارش ہونے کی وجہ سے امید ہے، ہو سکتا ہے کہ شہر کہیں ڈوب نہ جائے، اس لیے حضرت بارش تھم جانے کی دعا فرمائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھڑوں کے نیچے سے وہ ٹھیکریاں نکال دیں اور بارش تھم گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ والوں کی کیسی شان ہوتی ہے، کیسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو خلافت و اجازت عنایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادوں کا نام حضرت سید شاہ غلام خلیل الرحمن رضوی، حضرت سید شاہ غلام حق رضوی المدنی، حضرت سید شاہ غلام خلیل اللہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 30 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت دیتے رہے۔ بہرحال کوہ مولا علی کا جو چلہ ہے وہاں پر آپ گئے، وہاں کی زیارت فرمائے اور وہیں کے در و دیوار کے قریب آپ کی روح قبض ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اپنے پیر و مرشد کا عرس بڑے اہتمام سے زور و شور سے منایا کرتے تھے، اور آپ حضرت سید شاہ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ عرس مبارک ہر سال 25 تا 28 جمادی الثانی بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، جس کی تفصیلات یوں ہیں: 25 جمادی الثانی کو غسل مبارک ہوتا ہے، 26 جمادی الثانی کو سندل مالی ہوتا ہے، 27 جمادی الثانی کو عرس شریف ہوتا ہے، اور 28 جمادی الثانی کو چراغاں ہوتے ہیں، جس میں قرأت کلام پاک، نعتیہ مشاعرہ، ادبی اجلاس، سیمینارز، محافل ہوتے ہیں، اور قومی و بین الاقوامی شہرت یافتہ علماء، نعت خواں، دانشوران، اسکالرز، حفاظ، شعراء کرام حاضر ہو کر اپنی نسبت کا حضرت کی بارگاہ سے جو نسبت ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں بے شمار تبرکات بھی موجود ہے، جن کو رسول پاک کے خاندان سے بھی نسبت ہے، پنجتن پاک سے بھی نسبت ہے، اور آقا کی مبارک ذات سے بھی نسبت ہے۔ بس آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا، ان کے گھرانے والوں سے پیار کرنے والا بنائے۔ حضرت سید شاہ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم تمام کو باادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، فیضیاب فرمائے۔ کہنے سننے میں مالک کچھ غلطی ہو گئی بولنے میں، تو اپنی رحمت کامل سے اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔